تو آج ہم لوگ پڑھیں گے چیپٹر نمبر 5 کا جو ایکسرسائز ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سب چیزیں بنانی ہیں اور جو سوالات ہوں گے اس کے بھی جوابات. تو سب سے پہلے جو آپ کا ایکسرسائز ہے وہ ہے ملٹیپل چوائس کوشچن کا. آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا درج ذیل سوالات کے صحیح جوابات پر صحیح کا نشان لگائیے. تو پہلا جو کوشچن ہے وہ رابندر ناتھ ٹیگور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو آپ کو پتہ ہے بچوں کہ رابندر ناتھ ٹیگور کلکتہ میں پیدا ہوئے تھے. دوسرا سوال ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور کب پیدا ہوئے تھے؟ تو رابندر ناتھ ٹیگور کی پیدائش 7 مئی 1861 عیسوی کو ہوئی تھی، یعنی آپشن نمبر اے صحیح ہے. تیسرا ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ اس میں 4 آپشنز دیے ہوئے ہیں. پہلا ہے پنجابی خاندان سے، دوسرا ہے غریب خاندان سے، تیسرا ہے انگریزی خاندان سے اور چوتھا ہے امیر خاندان سے. تو اس کا جو آنسر ہوگا تیسرا کا وہ ہوگا ڈی، یعنی امیر خاندان سے. چوتھا جو سوال ہے وہ ہے رابندر ناتھ ٹیگور نے کس عمر میں مصوری سیکھی؟ 25 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں. تو چوتھا کا آپشن نمبر 3 یعنی سی وہ صحیح ہے کہ 60 سال کی عمر میں رابندر ناتھ ٹیگور نے مصوری سیکھی. پانچواں ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ آپ جو گاتے ہو جن گن من، یہ کس نے لکھا؟ جیوتی ناتھ نے، رابندر ناتھ ٹیگور نے، جواہر لال نہرو نے، گاندھی جی نے. تو بچوں ہمارے ملک ہندوستان کا جو قومی ترانہ ہے اسے رابندر ناتھ ٹیگور نے ہی لکھا تھا. رابندر ناتھ ٹیگور اس دنیا سے کب رخصت ہوئے؟ یعنی رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے وہ اس دنیا سے کب چلے گئے، کب ان کا انتقال ہو گیا؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے 7 اگست 1941 عیسوی کو، یعنی آپشن نمبر ڈی صحیح ہے. اب آئیے نیچے لکھا ہوا کہ نیچے لکھے ہوئے سوالات کے جوابات دیجیے. کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں اس کے جوابات آپ کو بتانے ہیں. تو بچوں ہم نے اس سوال کے جو جوابات ہیں الگ سے کاپی پہ لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو نوٹ کرنے میں. پہلا کوشچن ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور کے والد کیسے بزرگ تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور کے والد ایک صوفی بزرگ تھے. اور دوسرا سوال ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور کی خاندان میں تعلیم و تربیت کا کیا طریقہ تھا؟ تو بچوں اس کا جواب ہوگا جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ ٹیگور کے خاندان میں بچوں کی تعلیم و تربیت اسی مخصوص ڈھنگ سے دی جاتی تھی جس پر صدیوں ہندوستان کی تہذیب کو فخر ہے. صبح سویرے اٹھنا، منہ ہاتھ دھو کر درشن کے لیے اکھاڑے پر پہنچ جانا، اکھاڑے سے نکلتے ہی اسکول چلا جانا، پھر اسکول سے آتے پھر کوچنگ ٹیوشن کرنا، اس کے بعد 9 بجے رات میں سو جانا. یہ ٹیگور کے خاندان میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا روٹین تھا. اسی حساب سے روٹین تعلیم حاصل کرتے تھے. تیسرا کوشچن ہے کہ ٹیگور جب 8 برس کے تھے تو ان کے بھائی جیوتی ناتھ نے ان سے کیا کہا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ ان کے بھائی نے ٹیگور سے شعر و شاعری کرنے کے لیے کہا. چوتھا سوال ہے کہ جیوتی ناتھ نے ٹیگور کی شاعری میں ہمت افزائی کس طرح کی؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ جیوتی ناتھ نے اپنے دوستوں سے جب بھی انہیں ملایا کرتے شاعر کی حیثیت سے تعارف کراتے، اور یہ ہمت افزائی کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جلد شاعر کی حیثیت سے روشناس ہو گیا، یعنی لوگوں کے درمیان رابندر ناتھ ٹیگور کی جو مرتبہ اور مقام بنا وہ شاعر کی حیثیت سے لوگ ان کو جانیں. پانچواں سوال ہے کہ ٹیگور انگلستان سے تعلیم چھوڑ کر وطن واپس کیوں آ گئے؟ تو بچوں جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ انگلستان کا ماحول اتنا خراب تھا کہ وہاں گوڑا کالا یہ سب کافی بھید بھاؤ تھا لوگوں میں، آپس میں، رنگ میں، نسل میں، شکل و صورت میں آپس میں بہت اختلافات ہوتے تھے. وہاں کا جو ماحول تھا وہ انہیں پسند نہیں آیا، اسی وجہ سے وہ وہاں سے واپس چلے آئے. 6 نمبر کا کوشچن ہے کہ سیلان پہنچ کر ٹیگور کا کس چیز سے سابقہ پڑا؟ تو بچوں سیلان پہنچ کر ٹیگور کو غریب کاشتکاروں کی سادہ زندگی سے سابقہ پڑا کہ کس طرح سے
کاشتکار جو ہے غریب کاشتکار رہ رہے ہیں۔ 7 نمبر کا کوشچن ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے موسیقی کہتے ہیں میوزک یعنی گانے کو، موسیقی اور مصوری میں کیا نمایاں کام کیا؟ تو بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چیپٹر میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ رابندر ناتھ ٹیگور بچپن سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے تھے، یعنی گانا وانا کی جو پڑھائی کرتے تھے، کیسے گانا ہے۔ انہوں نے نہ صرف گیت لکھے بلکہ انہیں دلکش دھن پر گا کر سنایا۔ انہیں رابندر سنگیت کا نام دیا گیا، اور انہوں نے 60 سال سے زیادہ کی عمر میں مصوری سیکھی، تصویر کھینچنا، تصویر بنانا۔ جب ان کی عمر 60 سال ہو گئی بچوں، تب جا کر کے وہ تصویر بنانا سیکھے۔ تو یہ بہت ہی قابل تعریف ہے کہ اس طرح کی عمر میں آ کر کے کوئی نئی چیز کو سیکھتا ہے۔ 8واں کی تعلیم کے میدان میں ٹیگور نے کیا خدمات انجام دیے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ انہوں نے کلکتہ سے 90 میل کے فاصلے پر، یعنی 90 میل کے دوری پر ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد ڈالی۔ یہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ 9واں کوشچن ہے اسکول چلانے میں ٹیگور کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ بچوں اسکول چلانے میں آپ جانتے ہو کس کس چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو مالی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا ٹیگور کو۔ تو اس طرح سے آج کا یہ آپ کا لیسن کا کوشچن آنسر تھا۔ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لو، بہتر ہوگا۔